آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے. اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں، نقل کفر کفر نباشد، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ انگلش کے چند جملوں پر اپنا ایمان بیچ نہ دینا، اور دیکھ کے قرآن سننا، قرآن کے بارے میں سند اور چہرہ دونوں کو دیکھنا. تمہارے سامنے وہ لفظ پیش کر کے اس کے بعد پھر میں اس پر حوالہ جات پیش کروں گا کہ جس عقیدے کو آج کا یہ موذی ڈاکٹر رد کرنا چاہتا ہے، وہ عقیدہ تو صحابہ کا بھی تھا، وہ تابعین کا بھی تھا، وہ تبع تابعین کا بھی تھا، وہ ساری صدیوں میں وہ عقیدہ موجود رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج بھی اس عقیدے پر امت مسلمہ موجود ہے. اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے فرامین امت کا عمل، اور یہ ایک پریکٹیکل پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے، آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے. معاذ اللہ. اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا حرام ہے. معاذ اللہ. اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے. یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے. اب اس میں آواز نہیں صحیح آ رہی. جب اس نے یہ جملہ بولا نا حرام ہے تو پورے مجمع نے تالیاں بجائی ہیں. معاذ اللہ. آخر یہ انداز کس نے سمجھایا؟ کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا؟ یہ یہودیوں کا اجتماع تھا، عیسائیوں کا اجتماع تھا، اور یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹوں کا اجتماع تھا کہ جس کے اندر یعنی اتنی گستاخی کی جا رہی ہے اور آگے سے تالیاں بجا کے داد دی جا رہی ہے. کون ہے امتی جو اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی بات سنے اور اس کے بعد تالیاں بجا؟ اس واسطے میں قبل اس کے کہ اس کے خلاف دلائل دوں، میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موذی کے لیکچر پر پابندی لگائی گئی، پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پابندی لگائی جائے. ہاتھ اٹھاؤ. اس یہ میڈیا کے لوگ اور جنسیوں کے لوگ دیکھیں، یہ داتا کے دیوانے، یہ پنجاب اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں اس بے لگام ڈاکٹر کو لگام دی جائے، اور اس کے جو ٹی وی چینل ہے اس کو پاکستان میں جام کر دیا جائے، اس کے لیکچروں پر پابندی لگائی جائے. کیا آپ کو یہ تجویز منظور ہے؟ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اب اس کا بیان سن لو. سنو اب یہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اس کے علاوہ اس حدیث شریف کو ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی سند پر بحث کر کے بالکل صحیح قرار دیا ہے. ابن کثیر نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد نمبر 7، اس میں یہ فرمان موجود ہے کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی بات روایت کرتے ہیں. اصاب الناس قحط فی زمن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے مزار پر. وہ دوسری جگہ لکھا ہوا ان کا نام حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. وہ بلال بن حارث نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پہ چلے گئے. زمانہ کس کا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وصال نبوی کو کئی سال گزر چکے ہیں. اس بندے نے کیا جا کے کہا جو آج بھی ہر سنی کہتا ہے؟ فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
فقال یا رسول اللہ، یا کے ساتھ ندا کی، پہلا خطاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استسقی، آپ بارش مانگیں۔ اگر معاذ اللہ وہ مٹی میں ملنے والا عقیدہ ہوتا تو ہرگز نہ بولتے، یہ منگتے ہیں، مانگنے آئے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس تس کے دوسرا خطاب ہے لِأُمَّتِ کا، کاف ضمیر تیسرا خطاب ہے۔ یہ مسجدوں کے کونوں سے یا مٹانے والے سوچیں، نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے اور صحابی ہیں، 3 مرتبہ خطاب کر رہے ہیں، ایک یا کے ساتھ، دوسرا اس تس کے انت جس میں ضمیر ہے خطاب کے ساتھ، تیسرا لِأُمَّتِ کا، اپنی امت کے لیے۔ تو کیا عقیدہ بنا کہ نبی علیہ السلام زندہ بھی ہیں، میری بات سن بھی رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا، امت ہلاک ہونے والی ہے، آپ دعا مانگے جو بتاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے رب ہر جگہ سے سنتا ہے، مگر ان کے در پہ جائیں تو اچھی سن لیتا ہے۔ مانگا فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ، نبی علیہ السلام اس بندے حضرت بلال کے خواب میں تشریف لے آئے، فَقِيلَ لَهُ، اسے کہا گیا انہیں، ائت عمر، جاؤ میرے عمر کے پاس، فَأَقْرِئْهُ السلام، انہیں میرا سلام کہو، وَأَخْبِرْهُ، انہیں خبر بھی دو، أَنَّكُمْ يُسْقَوْنَ، تمہیں بارش سے سیراب کر دیا جائے گا، تُسْقَوْنَ، تمہیں پلا دیا جائے گا، أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ، انہیں سیراب کر دیا جائے گا، اور قُلْ لَهُ، انہیں پیغام بھی دو، عَلَيْكَ الْقَيِّسِ، عمر فراست فہم سے خلافت نبانی ہے۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سوال کس سے کیا گیا؟ نبی علیہ السلام سے۔ کس سے کیا گیا؟ کس نے کیا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر سند کی کسی کو خارش ہو رہی ہو تو یہ ہے ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 98، اس پر بھی یہ لکھا ہے، عن ابی صالح عن مالک قال اصاب الناس سکات فی زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسق اللہ لامتک فانهم هلكوا فاتاه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في المنام فقال ائت عمر فاقره مني السلام واخبرهم انهم مسقون وقل له عليك بالقيس۔ یہ سب کچھ بیان کر کے کیا کہا؟ ھذا اسناد صحیح، ھذا اسناد، ھذا اسناد، ھذا اسناد، ھذا اسناد، یہ سند بالکل بالکل۔ کس نے کہا؟ ابن کثیر نے، ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر، ھذا اسناد صحیح، یہ سند بالکل صحیح ہے۔ اور یہاں پر یہی بات ختم نہیں ہو جاتی، یہ دیکھو جو ثانیہ فتح الباری کی صحیح بخاری کی، یہاں پر بھی اس کو لکھا گیا ہے، 629 صفحہ ہے اور 630 صفحہ ہے، اس میں یہ کہا وَرَوَا ابن ابی شیبہ بِإِسْنَادٍ صحیح، کہ ابن ابی شیبہ نے سند صحیح سے اس کو روایت کیا ہے۔ اور یہاں اس بات کو انہوں نے لکھا کہ وہ جو جانے والے تھے قبر پہ ہوا بلال بن الحارث، وہ بلال بن حارث تھے، احد الصحابہ، احد الصحابہ، وہ ایک صحابی تھے، ایک صحابی تھے، یہ انہوں نے معین کر دیا۔ وہ رجل کون تھے؟ تابعی نہیں تھے، صحابی تھے، اور انہوں نے جا کر یہ نعرہ لگایا جو ہم لگاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے مانگا، سرکار کو زندہ مان کے، سرکار کو مدد کرنے والا مان کے کہ میری ہماری مدد کریں گے، رب سے درخواست کر دیں گے، لہذا وہ دین صحابہ کا ہے جس پر ہم ہیں، اور وہ دین صحابہ کا نہیں ہے جس کا نالائق ڈاکٹر ذکر کرتا ہے۔ مانا، مانگا، مانگا، اور اس کی سند پر ہم نے مناظرہ کیا، اور میں شرح صدر کے ساتھ تیار ہوں، جسے شک ہوگا سند صحیح ثابت کروں گا اس کی۔ اور حضرت عمر نے شک نکال دیے، اس کا کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑا۔ جب کہنے لگے رجل تو مجہول بندہ ہے، میں نے کہا ہمارا رجل سے کام ہی کوئی نہیں،
ہمارا حضرت عمر سے کام ہے. رجل کی تصدیق انہوں نے کرنی تھی. ہم تو حضرت عمر کے وزیر خزانہ کو دیکھ رہے ہیں جو سچے راوی ہیں, اور حضرت عمر اگر اس بات کو صحیح نہ سمجھتے ہوتے تو آنکھوں میں آنسو نہ آتے. جب کہا نا حضرت بلال نے کہ نبی علیہ السلام نے اے عمر تمہارے نام بھی پیغام بھیجا ہے, علیک بالقیس, عمر ہوش سے خلافت نبھانا, سمجھداری سے آگے بات چلانا. تو کہنے لگے یا رب ما آلو الا ما اجزت عنہ, خدا کی قسم ہے آخری سانس تک پوری طاقت سے کام کروں گا. چھوڑ سکتا تھا. کہتے ہیں بلال بن حارث تو گیا کیوں ہے؟ تو نے شرک کیا, تیری بات پر تجھے سزا ملے گی. نہیں, حضرت عمر نے مانا تو صحیح گیا ہے, تیری بات میں قبول کرتا ہوں, سندیشہ تیرا صحیح ہے, لہذا رجل والا معاملہ حضرت عمر نے ختم کر دیا ہے. انہوں نے صفائی لینی تھی. ان کے نزدیک جو معتبر ہے وہ ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے. جب وہ مان گئے رجل کی بات, ہم بھی مان گئے اور ان تک سند ثابت ہے. لہذا میں سند صحیح سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد از وصال ہم ہی نہیں صحابہ بھی مانگنے والے ہیں. اس سلسلہ میں ان حوالہ جات کی تفصیل کے ساتھ آ جاؤ اب امام بخاری سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا اور انہوں نے کیسے مانگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے الادب المفرد. یہ ہے امام بخاری کی کتاب. اس میں ایک باب ہے, باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ, جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے, سو جائے, اسے کیا کرنا چاہیے. اس باب میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہے, اے سنی اپنے ایمان کی سند پر ناز کر, کہاں سے چل کے تیرا مسلک آیا ہے. یہ ہے الادب المفرد. الادب المفرد اور 142 صفحہ. آپ حیران ہوں گے باقی کتابیں نہیں ہیں, یہ پرانی کیوں ہے. میں مظلوم ہوں, تمہیں کیا بتاؤں. اس میں وہ لفظ ہے یا والا جو ان کے سینے میں نیزہ لگتا ہے. کتنا ظلم ہے. چھاپا بعد میں تو یا کاٹ کے حاشیے میں لکھی اور پھر حاشیے سے بھی نکال. اب مارکیٹ میں تمہیں نہ اوپر ملے گی نہ حاشیے میں ملے گی. لیکن امام بخاری نے جب لکھی تو یہ ہے مکتبہ تازیہ کی چھپی ہوئی کتاب. مناظر اسلام حضرت مولانا صوفی محمد اللہ دیتا صاحب رحمت اللہ علیہ وسن پورا والے, یہ ان کے مکتبے کی کتاب ہے. یہ لکھو, دیکھو اس میں لکھا کیا ہے اور پھر سوچو کہ ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر, ارے تجھ کو کھائے تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. یا کاٹتا پھرتا ہے اور چاٹتا پھرتا ہے, مگر سینوں سے کون چاٹے گا, جنت کے پتوں سے کون مٹائے گا, عرش کے تاج سے کون کھرچے گا. یہ لکھا ہے, یہ لکھا رہے گا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. دیکھو حضرت عبد الرحمن بن سعد, اس کی سند پر پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں, جسے ہوگا کوئی وہم نکالنے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت تیار ہوں. حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں خادرت رجل ابن عمر, حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں شل ہوا. فقال له رجل اذکر احب الناس الیک, انہیں کسی نے کہا انہیں یا بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں. تو کیا انہوں نے عمل کیا فوراً, فقال یا محمد صلی اللہ علیہ, فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی ہے. چونکہ یہ جو راوی ہے نا حضرت عبد الرحمن بن سعد, یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں, یہ تابعی ہیں, یہ صحابی نہیں ہیں. اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوتی تو پھر یہ تابعی نہ ہوتے, یہ بھی صحابی ہوتے. یہ تابعی روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے. ان کا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب مشکل پڑی, پاؤں شل ہوا, تو انہوں نے کیا کہا, فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے میں حوالے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں یوں ٹھیک ہوا, لگتا تھا بیمار نہیں تھا, رسی سے باندھا ہوا تھا, رسی کسی نے کھول دی ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو.
Say